ایک معصوم بچہ جو ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ بچے کے رونے پر ماں قبر سے باہر آ گئی۔ بچہ جب ماں کی قبر پر رو رہا تھا تو ماں کی روح قبر سے باہر نکل آئی۔ ماں کیا ہوتی ہے جب اس کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ آج کا یہ حیرت انگیز واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ماں سے محبت کرنے والے اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک گاؤں کا۔ اس گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس عورت کا ہے۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ زینب کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے ایک خوشی سے اسے محروم رکھا تھا۔ وہ خوشی تھی اولاد کی۔ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ لوگ زینب کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور طعنے دیتے کہ تم بانجھ ہو، اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے شوہر کو کہتے کہ تم دوسری شادی کر لو، 5 سال ہو گئے ہیں، تیری اس بیوی نے تجھے اولاد کی خوشی نہیں دی۔ زینب جب لوگوں کی یہ باتیں سناتی تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرا ایمان تجھ پر ہے، اگر تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا۔ یہ طعنے، یہ لوگوں کی باتیں میرا دل توڑ رہی ہے۔ اگر میری قسمت میں اولاد تو نے نہیں لکھی تو مجھے نہیں پتہ، تو میری قسمت میں اولاد لکھ دے، کیونکہ تو دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہی دن گزر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زینب کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ ایک دن زینب کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ زینب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ جو لوگ انہیں طعنے دیتے تھے، اب وہی لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کے توکلات کا انعام دیا ہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن زینب نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب زینب نے بیٹے کو پیدا کیا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زینب کی طبیعت بچے کی جگہ کے دوران اچانک سے بہت بگڑ گئی۔ اس درد کے ساتھ زینب وفات پا چکی تھی۔ اس کا شوہر ایک طرف خوشی دیکھ کر اور دوسری طرف اپنی بیوی کی جدائی دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف اللہ نے بیٹے کی خوشی دی، اسی طرف اس کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھ سکا۔ جس اولاد کو پانے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، آخری وقت میں اپنے بچوں کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس کے بغیر میں اپنے بچے کو کیسے پال سکتا ہوں؟ وہ بہت رونے لگا، کیونکہ اس کی اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تیرے بیٹے کی پرورش تیرے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ کئی عرصہ گزر گیا۔ وہ خوش تھا، ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے اپنی بیوی کا خیال آتا تھا تو وہ رونے لگتا تھا۔ وہ بیٹے کے سامنے تو نہ روتا۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اسے کہہ رہے تھے کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ اور تمہاری بھی عمر اتنی نہیں، تم بھی جوان ہو، اور ویسے بھی جب تم کام پر چلے جاتے ہو تمہارا بچہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ کسی گھر والی کو گھر میں لاؤ جو تمہارے بچے کا اور گھر کا خیال رکھے، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ ان کی بات مان کر ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ناصر نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ شادی ہو جائیں گی تو بچے کا بھی خیال میری دوسری بیوی اچھی طرح سے رکھے گی۔ مجھے اس بات کی فکر تو نہ رہے گی کہ میرے بیٹے گھر میں اکیلا ہے۔ جب میں کام پر چلا جاؤں گا تو مجھے پیچھے سے اس کی فکر نہیں رہے گی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی دلہن بن کر اس کے گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام حیدر ہے۔ اس کی ماں جب سے فوت ہو چکی ہے تب سے میں ہی اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو آج تک نہیں دیکھا۔
میرے بچے نے کبھی بھی ماں کا پیار نہیں دیکھا، تم اسے ماں کا پیار دینا۔ میں شادی اسی لیے تمہارے ساتھ کی ہے تاکہ تم میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھو اور اس کا اچھی طرح سے خیال رکھو۔ اس کی بیوی بہت چالاک تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا بیٹا نہیں بلکہ آج سے میرا بھی بیٹا ہے۔ آپ آج سے یہ فکر دل سے نکال دیں کہ آپ کا بیٹا اکیلا ہے۔ اسے ماں کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی۔ نہیں، آج سے میں ہی اس کی ماں ہوں، میں اس کے بہت اچھے طرح سے خیال رکھوں گی۔ لڑکی میں ایک بری عادت تھی کہ وہ خود کا بناف شرنگار بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ زندگی کے دن اس طرح سے گزر رہے تھے۔ ناصر اب بچے کی طرف سے فکر چھوڑ چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اسے ماں مل گئی اور میری دوسری بیوی اس کا خیال رکھتی ہے۔ بچہ بھی بہت خوش تھا۔ اس کا دل نئے ماں کے ساتھ لگ گیا تھا، لیکن یہ عورت اب بچے سے چڑنے لگی تھی کیونکہ وہ اسے حسد کرنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ خود ایک بچے کی ماں بننے والی تھی اور سوچتی تھی کہ اس کا باپ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر میرے بچے پیدا ہونے کے بعد یہ اسے اتنی محبت نہیں کرے گا تو؟ عورت اب حسد کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کا روپ دکھا رہی تھی۔ وہ بچے کو بری نظروں سے دیکھتی، کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی۔ جب کبھی ناصر کام پر ہوتا تھا تو گھر میں اکثر عورت اسے ڈانٹ رہتی تھی اور کہتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، سمجھ نہیں آتی تجھے؟ اب گھر کے کام تو خود کرے گا، میں تجھے اور نہیں کھلا سکتی۔ تیرے باپ کے سامنے تو میں تجھے پیار کرتی ہوں، لیکن جب وہ چلا جائے گا تو میں تجھ سے یہی برا سلوک کروں گی کیونکہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ اس کو مارتی رہتی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ مجھے کھانا تک نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تو نے باپ کو بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ ننھی جان برداشت نہیں کر سکی اور اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ باپ کو بہت غصہ آیا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو وہ مکار عورت رونے لگی، آنسو جھوٹے موٹے گرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ نے کیسے ایسے چھوٹے بچے کی اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا؟ وہ بچہ ہے، ایسے ہی کھیلتے کھیلتے اس نے یہ بات کہہ دی ہوگی۔ پر وہ باپ تو بچے کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ بچہ ہے، غلطی سے ایسا ہی کہہ دیا ہوگا۔ ناصر نے بھی اپنی بیوی کی بات پر یقین کر لیا۔ باپ کے جانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، تیری اتنی ہمت کہ تو نے اپنے باپ کو میری شکایت لگا دی؟ جا نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ وہ ظالم عورت اس معصوم بچے کو مارنے لگی، ظلم کرنے لگتی ہے اور کہتی چل نکل جا اور واپس کبھی مت آنا، اگر تو واپس آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، رونے لگا، کہنے لگا کہ اماں ایسے مت کہو، ایسے مت کرو میرے ساتھ، میں کہاں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں تیری ماں نہیں ہوں، سنا تو نے؟ تجھے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں تیری سوتیلی ماں ہوں، سگی ماں نہیں۔ چل نکل جا یہاں سے، اس گھر میں اب تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، اس گھر میں صرف میرا بچہ رہے گا، تو نہیں۔ وہ معصوم بچہ تھا، وہ ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر نکل گیا اور بھوکا کئی دن تک بھٹکتا رہا، گلیوں سے کوڑوں سے بچا کچا کھانا اٹھا کر کھانے لگا۔ اس کی زندگی اب ویران ہو چکی تھی۔ وہ بچہ بھکاری بن چکا تھا۔ وہ کباڑ اکٹھا کر کے بیچنے لگا۔ ادھر دوسری طرف جب ناصر گھر آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی۔ وہ مکار عورت ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ وہ بیوی سے رونے کی وجہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تمہیں کیوں رو رہی ہو، اور حیدر کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، میرے بچے حیدر کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ میں سو رہی تھی اور وہ بچہ باہر کھیل رہا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو کوئی اسے اغوا کر کے لے جا چکا تھا۔ میں کیا کروں؟ لاکھ کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سب کچھ سن کر بچے کی ماں کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس بچے کی ماں کی روح آ جاتی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبر سے باہر نکل آتی ہے۔ وہ اپنے بچے کی تڑپ دیکھ کر باہر آ جاتی ہے۔ بچہ جب ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے بچے کا دکھ محسوس کر رہی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ اس کے پاس بالکل اس کے سامنے حاضر ہو چکی تھی۔ بچہ ماں کے گلے سے لپٹ کر رو رہا تھا، اسے اپنے دل کا درد بتا رہا تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، میری سوتیلی ماں نے مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔
ماں اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں، اس کی روح بچے کے درد محسوس کرتی ہے۔ اس طرح زینب نے بھی اپنے بچے کے درد کو محسوس کیا اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے بچے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے دکھ میں غم میں نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرنے لگا کہ اے زینب، تو اس دنیا سے چلی گئی، ساری خوشیاں لے گئی، ایک خوشی تو نے بچا دیا اور وہ بھی چلا گیا، آخر کہاں چلے گئے ہو تم؟ ماں بیٹے واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ اس کی دوسری بیوی بھی اب حیران تھی، کیونکہ ناصر کا دل اب بجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بچے سے بہت محبت کرتا تھا اور میں نے بہت غلط کیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اس طرح اداس نہ ہو، ہمارا نیا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ بھی تو آپ کی اولاد ہوگی، آپ اس سے بھی پیار کیجئے۔ لیکن کسی بھی بات کا ناصر پر کوئی فرق نہیں پڑا، اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت اب روتا رہتا تھا، اس کے کام پر بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بچے اور بیوی کی یاد میں روتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ قبرستان اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہ ایک منظر دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ قبر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بیوی عبادت میں مصروف تھی۔ یہ سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلی دفعہ تو ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب ہے، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حوصلہ کر کے وہ ان کے پاس گیا۔ تو رو رہی تھی، وہ غائب ہو گئی، لیکن بچہ ظاہر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ابا، تو میرا ابا نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا، یہاں میں صرف اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ تیری دوسری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ میں نے تجھے بتایا بھی تھا کہ یہ مجھ پر ظلم کرتی ہے، لیکن تو نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اپنی دوسری بیوی کی بات کو سچ مانا۔ اس نے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں۔ میری ماں مجھے روز کھانا دیتی ہے، میرا اچھی طرح سے خیال رکھتی ہے۔ وہ ماں میرے ساتھ بات اچھی نہیں کرتی تھی۔ بچہ ساری بات بتاتا ہے۔ بچے کی دکھ پڑی باتیں سن کر ناصر کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اس سے پہلی دفعہ تو ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ گھر آنے کے بعد ناصر نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو نے میرے بچے پر ظلم کیا، تو نے میرے بچے کو گھر سے نکالا، تو خود ماں بننے والی ہے، کیا تو نے سوچا نہیں یہ تیرا بچہ نہیں ہے لیکن کسی اور کا تو بچہ ہے؟ یہ تو میرا خون ہے، تو نے اس پر ظلم کیوں کیا؟ تو اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ لیکن اس نے معافی مانگی اور ناصر نے اسے ایک موقع دیا۔ اب وہ سچ میں بچے کو ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے اور ناصر بھی خوش ہے۔ بچہ بھی اب زندگی کی نئی خوشیوں میں چلا گیا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر ماں زندہ ہے تو اپنے بچے پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ اگر وہ دوسری دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کے بچے پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ تکلیف میں ہے، تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ دوستو، اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔